تاریخ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی تاریخ ہمیں بہت سی چیزیں سکھا رہی ہے۔ اگرچہ آج ارطغرل غازی اور دیگر خلافت عثمانیہ کے واقعات پر مبنی ڈرامے مشہور ہو رہے ہیں، لیکن ان ڈراموں کے پیچھے کچھ ایسی سچی اور کڑوی داستانیں چھپی ہوں جو ہو سکتا ہے ڈراموں میں اس طرح نہیں بتائی جاتی ہوں۔ روہاتین کے ایک پارک میں ایک 15 فٹ اونچے ستون پر کانسی سے بنا ایک خاتون کا بلند و بالا مجسمہ کھڑا ہے۔ آپ اگر کسی مقامی باشندے سے پوچھیں کہ یہ کس کا مجسمہ ہے تو وہ آپ کو روکسولانا کا نام بتائیں گے۔ یوکرین میں انہیں ناستیا لسوسکا بھی کہا جاتا ہے، مگر بقیہ دنیا میں یہ عثمانی سلطان سلیمان علی شان کی طاقتور ملکہ ہریم سلطان کے نام سے مشہور ہیں۔ واضح رہے کہ ہمارے ہاں انہیں عام طور پر ہریم کہا گیا ہے، مگر اصل نام خرم ہے، جس کا مطلب ہے خوش باش۔ یورپی ہریم سلطان کو روکسولانا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے روکسولانیا کی لڑکی۔ روکسولانیا کچھ اور نہیں بلکہ اسی یوکرین کا اطلاطینی نام ہے، جہاں آج کل جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اگرچہ ٹھوس تاریخی شواہد موجود نہیں ہے، لیکن روایت یہی کہتی ہے کہ ہریم سلطان 1505 کے لگ بھگ مغربی یوکرین میں پیدا ہوئی تھی، اور انہیں 15 برس کی عمر میں کرائمیا سے تعلق رکھنے والے بردہ فروشوں نے اغوا کر کے استنبول میں بیچ ڈالا تھا۔ استنبول میں عثمانی سلطنت کے وزیر اعظم ابراہیم پاشا نے، جو سلیمان کے بچپن کے دوست بھی تھے، روکسولانا کو خرید کر اپنے دوست کو بطور کنیز پیش کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ داستانوں اور فلموں میں تو دکھایا جاتا ہے، مگر عام زندگی میں تو ایسا کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ شہزادی کی کنیزوں کی تعداد بے حساب ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اس ہجوم میں ایک عام سی دیہاتی لڑکی کی کوئی خاص حیثیت نہ تھی، اسی لیے روکسولانا کو محل میں کپڑے دھونے کی خدمت پر مامور کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ روکسولانا آخر کس طرح سے شہزادی بنی؟ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے شہزادے سے ملاقات کی۔ پہلی ملاقات کا شہزادے پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے روکسولانا کے کندھے پر اپنا رومال رکھ دیا۔ اس کا مطلب دربار کی زبان میں یہ تھا کہ اب روکسولانا شہزادے کی منظور نظر ہونے کے ناطے ایک معمولی نوکرانی کے درجے سے عظیم جست لگا کر پوری عثمانی سلطنت میں والدہ سلطان اور ملکہ ماہ دوران یعنی سلیمان کے سب سے بڑے بیٹے مصطفیٰ کی ماں کے بعد تیسرے نمبر پر آ گئی ہیں۔ اب روکسولانا کو حریم سلطان یعنی سلطان کو خوش کرنے والی رکھ دیا گیا تھا۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے حریم سلطان نے نہ صرف سلیمان علی شان کے محل میں، نہ صرف عثمانی سلطنت کی تاریخ میں، بلکہ تمام اسلامی تاریخ کی سب سے طاقتور خاتون بن گئی۔ حریم کی منزل میں ایک رکاوٹ ابراہیم پاشا تھا، جو کہ وزیر اعظم بھی تھا اور سلطان کا خاص دوست بھی، جس سے سلطان نے اپنی بہن کی شادی کرائی تھی۔ حریم نے سلطان کو ابراہیم پاشا کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور یہ بیانیہ قائم کیا کہ ابراہیم سلطان کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ اس طرح سلطان نے ابراہیم کو حریم کے کہنے پر قتل کروا دیا، جبکہ ابراہیم کے قتل کے گواہان کے کان پھاڑ دیے گئے اور زبان کاٹ دی گئی، تاکہ وہ نہ کچھ سن سکیں اور نہ ہی کچھ کہہ سکیں۔ لیکن ترک مورخین کا خیال ہے کہ ابراہیم پاشا اپنے عہدے پر رہ کر قانون سے بالاتر سمجھ رہا تھا۔ حریم نے ابراہیم پاشا کو ہٹانے کے بعد سلطان سے قربت حاصل کرنے کا سوچا، کیونکہ سلطان اپنے نئے محل میں رہتے تھے جبکہ حریم کا پرانا محل تھا۔ اس صورتحال میں حریم نے محل میں آگ لگوا دی تاکہ سلطان کے قریب ہو سکے، اور پلان کے عین مطابق وہ سلطان کے قریب ہو گئی۔ اب حریم ملکی معاملات اور دیگر پیچیدہ مسائل پر سلطان کو مشورے دینے لگی، اور سلطان نے ان مشوروں کو بغیر جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سلطان حریم کی ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھتا تھا، حالانکہ حریم کا مقصد اپنے بیٹوں کو بادشاہ کے عہدے پر لانا تھا۔ مورخین کے مطابق حریم استنبول میں جادوگرانی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ مغربی مورخین لکھتے ہیں کہ وہ شہر کے قصابوں سے ہڈیاں خریدتی تھی۔ آخر کار ایک وقت آیا کہ حریم سلطان کے دونوں شہزادے بچے سلیم اور بایزید، ان دونوں شہزادوں کے مابین شدید جنگ ہوئی جس میں بایزید مارا گیا۔ اس طرح حریم سلطان کا خواب بھی پورا نہ ہو سکا اور سلطان بادشاہ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قسمت اجاڑ دی تھی۔ اپنے قاتل بیٹے کو مار کر سلطان نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ دوسروں پر یقین کرنا اور سنی سنائی باتوں پر بھروسہ سلطان کی بربادی کا سامان ثابت ہوا۔